السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر میں خیر، برکت، صحت، تندرستی، عزت، ایمان، چین اور سکون اور اتفاق عطا فرمائے، آمین الہی سبحان۔ 2 دن میں 3 دن اپنی پریشانی میں رہی ہوں۔ آپ سب لوگ دعا کرنا۔ میری بڑی نند کی پرسوں ڈیتھ ہو گئی فیصل آباد میں، تو پھر ہمیں جلدی جلدی ادھر جانا پڑا۔ بالکل تندرست تھی، لیکن بس جب اللہ نے بلا لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی میں سے ایک کھڑکی کھول دے، اس کے بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، بچوں کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی خاص مہربانی اور شفقت کرے۔ آپ جو بھی سنیں وہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ دیں، اتنا ہی آپ کا میرے لیے بہت بڑا احسان ہوگا۔ فاتحہ پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم پڑھیں گے کسی کے لیے، کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا، مرنا تو سب نے۔ اور دوسرا میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ نے میری سمدن کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو صحت عطا فرمائے، اللہ اس کو صحت والی زندگی دے، بہت اچھی خاتون اور مجھے دل سے اس سے محبت ہے۔ اور تیسری بات، آج میں نے میری ایک دوست ہے، کہیں رہتی تو دور ہے لیکن دل سے دور تو نہیں ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ طلاق تک نوبت پہنچی۔ آپ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے سارا دن ان کی صلح کرانے کی کوشش کی ہے فون پہ، کیونکہ وہ میرے نزدیک تو ہے نہیں کہ ایک دوسرے سے صلح کرو صلح کرو صلح کرو، مجھے آنا پڑے گا تو ہم آ بھی سکتے ہیں، دور آنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا گھر نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ جب 2 لوگ جڑ جائیں، ایک گھر بن جائے تو وہ گھر کبھی نہ ٹوٹے، کسی دشمن کا بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد اور تندرست رکھے۔ تو پھر ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور لمبی چوڑی کوئی بھی فالتو بات کیے بغیر، چونکہ اس پہ میرا دل نہیں فالتو کوئی گپ شپ کے لیے۔ تو آج ایک تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا اصل، وہ یہ ہوگا مال و تجارت میں برکت کی دعا، اور علاج بے سکونی اور غم کا علاج کے لیے کیا کریں، اور مال تجارت میں برکت کے لیے کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا۔ اور جو اس سے پہلے میں آپ کو اور باتوں کی جگہ ایک کام کی بات بتاؤں گی کہ انسان پوری زندگی کن 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کون سی 3 چیزیں ہیں جس کے لیے انسان ساری عمر دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اور آخر ایک دن چپ کر کے لیٹ کے تو قبر کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی۔ پھر پتہ نہیں ہم کیوں لڑتے رہتے ہیں، کسی کی چغلی، کسی کی برائی، کسی سے جیلسی، کسی سے کینہ، کسی کی لگائی بجھائی۔ اس سے کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا نہیں، سوائے کہ اپنا دل بے سکون ہوگا اور اپنی فلم خراب بنے گی اللہ کے پاس، اور کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا مال لے کے اس مالک کے کل کائنات کے آگے جائیں گے۔ ہم یہ کر کے آئے، ہمیں تو نے بھیجا تھا کہ جوڑنے والے ہونا، تو اب میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ نیک کام کرنا، ڈرنا۔ تین غلطی والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک، جس نے غرور کیا، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، یا متکبر، اللہ کا نام ہے، صرف وہ غرور کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں۔ اور ایک جو خیانت کرتا ہے، اور کوئی ہے ہم میں سے جو خیانت نہیں کرتا؟ کیا کوئی ہے؟ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ خیانت یہ نہیں ہے کہ اس کے پیسوں میں سے 10 روپے چوری کر لی۔ خیانت وہ ہے کہ کسی کے بھی حقوق میں سے آپ نے بے ایمانی کر کے ہینکی بھینکی کی ہے، وہ خیانت ہی ہے۔ کسی کی بات امانت بتائی ہوئی اگلے کو بتا دی، خیانت ہی ہے۔ لگائی بجھائی کر دی، خیانت ہی ہے۔ کس سے وعدہ کر کے اس وقت پہ پھر اس کا کام نہیں کیا، خیانت ہی ہے۔ تو خیانت کے بہت وسیع معنی ہے، پھر کسی دن صرف خیانت پہ ٹاپک پہ کروں گی میں بات۔ اور تیسرا، جو مقروض نہ ہو، جس پہ قرض ہوگا اس کا بھی جنت میں داخلہ بند ہے، جو غرور میں ہوگا اس کا بھی داخلہ بند ہے، جس نے خیانت کی ہوگی۔ اور اللہ نے کہا ہے نا، مجھ پہ تو ظاہر ہے
دلوں کی اور آنکھوں کی چوریاں. اب آپ خود سوچیں دلوں کی چوریاں کون سی ہیں اور آنکھوں کی چوریاں کون سی ہیں. ہم سب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں, بس ہم خود انسنی کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں چلے گا, بس ہم ٹھیک ہے. ہم وہ اس چیز پہ کھڑے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ, بس میں ہی ٹھیک ہوں, باقی سب غلط ہے. زیادتی کر کے, بدتمیزی کر کے, بہت کچھ کر کے ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کون منائے جب ہم نے ماننا ہی نہیں, وہ ہمارے مرغے کی ایک ٹانگ ہے. تو چلے اب میں آپ کو بتاؤں, انسان پوری زندگی 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میرا نام اونچا ہو, سب کہتے ہیں نا, میں بھی ہوں اس میں, میرا نام بڑا ہو, ہر کوئی مجھے جانے. میرا لباس اچھا ہو, میں سمجھوں میرے سے اچھے تو کسی نے پہنا ہی نہیں تھا, میرے بچوں سے اچھا تو کوئی پہنتا ہی نہیں ہے, میرے بچوں سے زیادہ بہتر تو کسی کا پڑھائیاں لکھائیاں شاید کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہی ہم کہتے ہیں نا. اور میرے گھر سے اچھا کسی کا گھر ہی نہیں ہے, میرا مکان خوبصورت ترین ہو, میرا لباس اچھا ہو, میرا نام اونچا ہو. اس 3 چیزوں کے لیے, یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کے لیے ہم پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں. اور وفات ہوتے ہی ان 3 چیزوں کو فوراً بدل دیا جاتا ہے, اس کا نام مرحوم ہو جاتا ہے, کوئی نام لیتا ہی نہیں. پھر اس کا اپنا خونی رشتہ دار مر جائے تو وہ کہتے ہیں میت کہاں رکھنی ہے, میت کو کب دفنانا ہے, نام سب سے پہلے چھن جاتا ہے. اس کے بعد بہترین لباس کی جگہ کیا لے لیتا ہے, کفن, جو کہ ہر ایک نے ایک جیسا پہننا ہے, وہی لٹھا. وہ بھی کسی کو نصیب ہونا ہے, کسی کو وہ بھی نہیں ہونا, جو ڈوب کے مر گیا, جل کے مر گیا, کچھ اور اس طرح, تو اس کو کفن بھی کیا ملنا بیچارے. اور جو اس کا مکان ہے وہ قبر میں بدل جاتا ہے, قبر بھی کسی قسمت والے کو ملتی ہے. یہ ہے انسان کا, جن 3 چیزوں کے لیے وہ دوڑتا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے. اے انسان, پھر تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو نماز پڑھو اور اللہ کو بہت یاد کیا کرو. آج ہر انسان پریشان حال ہے, کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی, کسی کو منصب کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی پریشانی ہے. امیر اپنے محل میں پریشان ہے تو غریب بھی اپنی جھونپڑی میں پریشان. کوئی ہے جو سکون میں ہو؟ نہیں. کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے تو کوئی عزیز و اقارب اور دوست احباب سے شاکی ہے. تقریباً ہر آدمی نے کسی نہ کسی فکر, کسی نہ کسی ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے. دلی سکون, قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانیوں کی از خود تشخیص کر کے علاج میں لگا رہتا ہے. اب میں بتاؤں, پہلے نمبر پہ کوئی اقتدار, منصب یا عہدہ میں سکون تلاش کرتا ہے, مگر جب اس کو وہ منصب مل جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نہیں, سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور تفکرات بڑھ گئے. کیا میں غلط کہہ رہی؟ کسی نے سمجھا سکون صرف مال و دولت کی کثرت میں ہے اور فراوانی میں ہے, مگر جن کو مال و دولت حاصل ہوا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات, ترقی کا شوق, دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور کاروبار میں نقصان کے اندیشے سے ان کی راتوں کی نیند حرام. آپ دیکھیں پیسے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو بوائلڈ سبزی کھا سکتے ہیں, کوئی صرف ایک بھنڈی کھا سکتا ہے, کوئی صرف ایک کوئی بوائلڈ چیز کھا سکتا ہے. وہ صرف اللہ کی نعمت جو اس نے اتنی دے رکھی ہیں ان کو کھا تک نہیں سکتا, جبکہ غریب کھاتا ہے اور خراٹے بڑھ کے سکون سے سوتا ہے, صبح پھر ہنستا ہوا اٹھتا ہے, نہ فکر نہ فکر. اور امیروں کو ٹھگ کے لے جاتے ہیں, یہ الگ ان کو اندیشہ ہے, جھوٹ سچ بول کے زیادہ پیسے جلدی جمع کرنے کے, شارٹ کٹ مارنے کے شوق میں وہ اور بھی لٹ جاتا ہے. کسی نے رقص و سرور اور شراب و کباب کو باعث سکون جانا,
سمجھتا ہے کہ میں شراب پیوں گا، ہائی سوسائٹی میں بیٹھوں گا، ڈانس گانے دیکھوں گا تو شاید میرے لیے سکون آئے گا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر وہی بے چینی اور اضطراب اور بے قراری۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا، عارضی فائدہ اور دائمی نقصان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی مگر سکون و قرار نہیں ملا۔ مگر دین کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ دل کا سکون دنیا و آخرت کے فائدے لینے کے لیے صرف اور صرف اللہ کے رسول پر چلتے ہیں، وہی اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے وہی فائدہ اور سکون پاتے ہیں، وہی خوش ہو کر چین و قرار اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور مالک راضی تب ہوگا جب اس کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ ہر انسان جانتا ہے ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل تو ہوگا۔ دنیا میں انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے اچھے یا برے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی حادثہ، مصیبت، مشکل آن پڑتی ہے وہ اللہ کے حکم اور امر سے ہی ہم پہ آتی ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں نہیں گھسیٹی ہوتی ہے۔ جو بھی آفت، مصیبت، زلزلہ، طوفان، سیلاب، خشک سالی، وبائی، مہلک امراض آتے ہیں، یہ ہم انسانوں کے نیک و بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، اور جن میں نیک لوگ بھی بیچارے پس جاتے ہیں۔ جب قوم کا زیادہ حصہ بے راہ روی اختیار کرے تو اللہ کا عذاب آتا ہی ہے ضرور، جو کہ پچھلے پیغمبروں کی امتوں پر بھی آیا۔ استغفار کی زیادتی، گناہوں کی معافی، صدقہ کی زیادتی اور اللہ کے ذکر اور درود پاک کی مدد سے ہی مشکلوں سے ہم نکل سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آخری تینوں کل، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور اسم اعظم کے ساتھ کی دعائیں ہمارا مقدر بدل سکتی ہیں۔ دوسروں کی مدد اور خوش اخلاقی سے اللہ اور رسول راضی ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ بہت نیک ہے، اس سے جو بھی کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کی تلافی یہاں ہی کوئی تکلیف یا بیماری دے کے کر دیں، تاکہ آئندہ اس کو خوشی اور صرف سکون ہی ملے۔ یہ تو تھی آج کی بات۔ اب جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مال و تجارت میں برکت کی دعا، تو کہتے ہیں حضرت جبیر، سیدنا جبیر جب جاتے تھے نا مال لینے کے لیے، بیچنے کے لیے، چونکہ وہ بزنس کرتے تھے، تجارت، اس وقت عرب میں تو یہی ہوتا تھا نا، تو وہ سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن وہ جب واپس آتے تھے تو وہ جو کمزور ہوتے تھے ان کے پاس زیادہ مال ہوتا تھا، لیکن یہ ایسے خستہ حالی کا شکار ہو جاتے تھے سفر میں آنے جانے سے۔ انہوں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبیر میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پہ تم سفر پہ مال تجارت کا کرنے کے لیے جاؤ تو تم وہ پڑھو اور تم سب سے زیادہ خوشحال رہو۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیں نا، میرے والدین آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، میرا مال آپ پہ قربان، آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہا جو آخری 5 قرآن پاک کی صورتیں ہیں نا وہ پڑھ لیا کرو۔ میں نے یہ پڑھ کے دیکھی ہیں ہمیشہ، کبھی کبھی بھول جاتا ہے لیکن اکثر تو نہیں بھولتا کام کے لیے جب آپ نکلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب سفر کے لیے نکلو درود شریف پڑھو، اللہ کا پہلے اللہ کی تعریف کرو، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ کچھ بھی اللہ کی تعریف، کچھ بھی، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، دوسرا کلمہ، اللہ کی تو تعریف ہی تعریف ہے، جو آپ کو آتا ہے۔ پریشانی میں نہ پڑ جائیں کہ اب ہمیں یہی یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر آپ نے بیچ پہ سے تبت یدا نہیں پڑھنی، اس کو
کر دے، کیونکہ وہ دشمنوں کی تباہی بربادی کے لیے پڑھی جاتی ہے، تب بچے گا۔ تو آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ کل یا ایھا الکافرون پوری، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ فتح پوری، اس کے بعد آپ نے قل ھو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، یہ 5 صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ختم کرنا ہے، ہر صورت کو اس طرح۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ نہ ہو کہ میرے بتانے کا فائدہ نہ ہو، کچھ لوگوں کو نہ سمجھ آئے، گو کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن چونکہ میں یہ کرتی رہی ہوں سال ہر سال، تو میرے استادوں نے مجھے ڈیٹیل سے ہی سمجھایا تھا، تو میں بھی ڈیٹیل سے ہی سمجھاؤں۔ آپ نے یہ پڑھ لیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پوری قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایک صورت جو ہے یہ کلوز ہو گئی، شروع کی اینڈ کی ختم۔ پھر پڑھیں اگلی نہیں شروع کر دینی، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطی یہیں پہ ہو سکتی ہے نا، اس لیے میں سمجھا رہی ہوں۔ پھر پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دوسری کلوز ہو گئی۔ پھر آپ نے اب تیسری کو اوپن کرنا ہے، دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسری کو کلوز کرنا ہے۔ اسی طرح اگلی دو، مجھے پڑھنے میں تو خوشی ہوگی لیکن آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ اس طریقے سے پہلی دفعہ شروع کریں گے تو ایک دفعہ بسم اللہ آئے گا، درمیان میں ہر دفعہ 2 دفعہ بسم اللہ آئے گا، کیونکہ ایک کو کلوز کرنا ایک کو اوپن کرنا، اور آخری پہ پھر ایک دفعہ بسم اللہ آئے گا۔ آپ پڑھ کے جائیں گے تو آپ دیکھنا کہ آپ کا جس کاروبار پہ جائیں، جس جاب پہ جائیں، جس کام کرنے جائیں، کسی بھی کام کی غرض سے جائیں، آپ کوئی جگہ خریدنے جائیں، بیچنے جائیں، رشتہ دیکھنے جائیں، کرنے جائیں، کوئی تاریخ رکھنے جائیں، جو بھی بچے کے ایڈمیشن کے لیے آپ یہ پڑھیں، آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں ہزاروں گنا برکت ہوگی۔ لیکن آپ اس کو پڑھنا، عمل کرنا اور مجھے بھی ضرور بتانا۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پریشانی سے علاج غم اور بے سکونی، کیا چیز ہے جس سے آپ کے غم کا علاج ہو اور بے سکونی کا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے غم نہ ختم ہوتے ہوں یا اس کا دل بے چین رہتا ہو، ایک تو استغفار بہت کرے۔ ہماری اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، زیادتیاں ہمیں کسی نہ کسی صورت میں پریشان رکھتی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں، نہ میں نہ آپ، نہ جو ہمارے گزر گئے وہ، نہ جو ہمارے آنے والے ہیں وہ، اللہ ہی ہے جو رحم کرے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو استغفار بہت پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ کوئی بھی استغفار، کوئی بھی استغفار جو آپ کو آسان لگے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور ایک آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت، اللہ نہ میں نیکی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں جب تک تو میری مدد نہ کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری تو کوئی قوت ہی نہیں، سب تیری ہے، کنٹرول تو تیرا ہے، الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ تو عظمت والا رب۔ اس کو کم از کم 5 تسبیح ضرور پڑھے۔ اور اچھا اگر کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے نا، زیادہ ڈپریشن اس کو ہوتا جا رہا ہے، اس کا بھی حل ہے، وہ ایک پانی اپنے اس کنارے پہ رکھے جہاں وہ چل چل کے پڑے گا، اور ایک اس کنارے پہ رکھے۔ ایک تسبیح کو جب پڑھے تو کوشش کرے کہ وہ ادھر اگر ختم کی ہے تو ادھر پانی کا ایک گھونٹ بیٹھ کے پڑھ لے، پھر دوسری تسبیح شروع کرے تو اس کو دوسری طرف ختم کرے، چاہے وہ 2 چکروں کے بعد ہو، 1 کے بعد ہو، 3 کے بعد، وہ ادھر ایک گھونٹ پڑھ لے۔ اسی طرح وہ 5 چکر جو ہے نا
5 पूरी करे और 5 में पानी पी के दुआ करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको डिप्रेशन से भी निकाल देगा और दम करके उस पानी को पी भी ले, और उसकी परेशानी और बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी, और इससे उसके रिज़्क़ में बेपनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ाफ़ा फरमा देगा। आप यकीन करें, अल्लाह बहुत ही बड़ा है। अपने बच्चों को अल्लाह से डराएं। ज़्यादा उरियां होने से ज़्यादा किस्मतें अच्छी नहीं होती। एक दुल्हन है, अगर यहाँ तक उसका गला है, यहाँ ये सारे कंधे नंगे हैं, ये सारे नंगे हैं, सारे मर्दों में है, और ये पेट नंगा है, और वो कोई उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाए, बख्शी नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा अपने घर के माहौल को कोशिश करें कि कुछ ना कुछ स्लोली एंड ग्रेजुअली, एकदम कोई चेंज नहीं हो सकता, हम भी नहीं हो सकते, तो कोशिश करें कि वो नेकी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आए। कोई 1-2 बातें मोहब्बत से, प्यार से बच्चों को रोज़ बताया करें। लट से छोटा बच्चा है, उसको इससे शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नवाला खाएं, फिर आप हर काम आपका अच्छा होगा, बस आप ही जीतते जाएंगे, फर्स्ट आते जाएंगे, बच्चा सीख जाएगा। खाना ख़त्म करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा सीख जाएगा। इसी तरह घर में दाखिल हो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और उसके बाद बिस्मिल्लाह खत कुलू वल्लाह पढ़ते हैं, तो उसको आदत पड़ जाएगी। हमारे पेरेंट्स ने तो हमें इसी तरह सिखाया, मैंने भी अपने बच्चों को इसी तरह ही कोशिश की है सिखाने की, आप उनके बच्चों को भी कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलिक है, अल्लाह सबके बच्चों को नेक, हयादार, समझदार रखे। और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसे बेचैन हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ये सब कुछ बताऊँ, लेकिन आपके लिए उसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बस आज के दिन में 2 बातें आप याद रख लें, माल व तजारत या कोई भी काम में बरकत की दुआ, और परेशानी और बेसुकूनी या डिप्रेशन से निकलने की दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद तंदुरुस्त रखे। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरी नंद के लिए दुआ करना, बड़ा दिल उदास है, परेशान है। फिर कल परसों चक्कर लगाएंगे, बारिश ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तूफ़ान की तरह बारिश जारी है सारी, आज 4-5 दिन हो गए। तो एक मेरी समदन की सेहत के लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह आपको सबको राज़ी रखे, खुश रखे। जो तंग दस्त है अल्लाह उसको वुसअत दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह उसको रोज़गार दे, जो बे औलाद है अल्लाह उसको औलाद दे, जो बेघर है उसको घर दे, जो परेशान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानी दूर करे, जो रूठे हुए हैं अल्लाह उनको मना दे। अल्लाह किसी का घर ना उजड़े, उजड़े वो को जोड़ दे, टूटे वो को एक सी दे, फिर से एक बना दे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, भटके वो को नेक और सीधा रास्ता दिखा दे, बुरे कामों में लगे वो को अच्छे काम की तरफ मोड़ दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तू बस हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह बहुत ही बड़ा है। जो कर्ज़ों में घिरे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कर्ज़े अदा कर दे, जिनके कोई झगड़े हैं या कोई कैद है अल्लाह उनको रिहाई दे, इज़्ज़त दे, ईमान दे, चैन और राहत दे। जो कोई बेहयाइयों के गड़े में गिर गए हैं, शराब शबाब और बेगैरती, अल्लाह उनको नेकी की तरफ ले आए। अल्लाह उनको उनके दिल में शौक़ पैदा कर दे। कोई बात नहीं, गलतियाँ कोताहियाँ इंसान में आती जाती रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मोड़ने पे आता है तो बस उसका कुन है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। मेरे रब की शान है, जब किसी काम का इरादा फरमाता है उसे कहता हो जा, और वो हो जाता है। तो छोटा दिल ना करें, मायूस ना हो, किसी को भी बुरा ना कहें, उसके ठीक होने की दुआ करें, ठीक हो। और ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पानी में दम करके ये चाय में डालें, खाने में डालें, आटा गूंदने के लिए डालें, पीने के पानी में डालें, छिड़काव करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर कोई अच्छा हो जाएगा और हर कोई एक जगह पे हो जाएगा। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह का खौफ रखे, हमें नमाजी रखे। हमें अब ये परिंदों को खाना नहीं मिल रहा, तो कोई ऐसे 2-2 वो जो मिट्टी की मिलती है, क्या कुनाली क्या उसको कहते हैं, उसको लेके ऐसी जगह पे घर में 2 जगह दाना डाल के रख दें जो कि छत हो, उसके ऊपर चिड़ियाँ आके वहाँ खा सकें, कबूतर, चिड़ियाँ, बुलबुलें। बड़ा अल्लाह सवाब देगा। आपके इर्द गिर्द देखें कोई ऐसा है
جو بیچارہ بہت ہی تنگ دست ہے، سفید پوش ہے، مانگ بھی نہیں سکتا، یا دہاڑی دار ہے تو دہاڑیاں تو نہیں لگ رہی، تو اس کی مدد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اپنے ملازموں کو اتنی بارش یا ٹھنڈ ہے، کوئی گرم کپڑے لے دیں، کچھ اور ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کوئی ڈرائی فروٹ کھائیں، کوئی فروٹ اچھا کھائیں، کوئی کافی چائے وہ بھی پئیں، تو ان کو کوئی ایسی چیزیں بھی منگا دے، کوئی بات نہیں۔ اللہ رازق ہے اور وہی رزق دیتا ہے، اور وہ بے حساب دیتا ہے، اور وہ بے کتاب دیتا ہے، آپ اس پہ بھروسہ رکھیں۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، اللہ صحت والی زندگی دے، عزت ایمان چین و راحت والی زندگی دے، اللہ جس کے جو بھی مسائل ہیں اللہ ان کو حل کر دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کو بہت ہی زیادہ دشمن تنگ کرنے والے ہوں تو وہ پڑھے ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45۔ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمارے دشمن کہیں شرارت میں بڑھ نہ جائے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی زیادہ بڑی زیادتی نہ کر بیٹھے۔ یعنی دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اور ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، وہ اللہ جانے اور اس کے بندے جانے، ہماری زبان سے بس اچھا ہی کسی کے۔ تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، تندرستی زندگی دے، ہر وبا سے ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ میری سمدن کے لیے بہت دعا کرنی ہے، اللہ اس کو پھر سے پہلے جیسی کر دے، بالکل پہلے جیسی، اتنی ہی شوقین، اور اتنا ہی سر اس نے کبھی ننگا نہیں کیا تھا بچوں کی شادی میں، سب سے بہترین پہنتی تھی، کپڑے، جولری، بیگ، جوتے اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو، اللہ اور دے، تو کبھی اس نے لیکن سر ننگا نہیں کیا۔ اللہ اتنی حیا والی عورت کی ہر تکلیف دور کر دے، اتنا لوگوں کا مدد کرنے والی، اپنے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، ضرورت مندوں میں، اللہ کسی کی دعا اس کو لگ جائے، میری بھی لگ جائے کہ اللہ اس کو جلدی سے اس کینسر جیسے موذی مرض سے بالکل تندرست کر دے، اور پہلے سے بھی اچھی کر دے، اور لمبی زندگی صحت والی دے، آمین الہی سبحان۔ اللہ ہر بیمار کو صحت سلامتی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔